باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس باب کے اندر یا سمجھ لیں کہ آج کے بحث کے اندر ہم مشرکین کی حرکات اور ان کی نفسیات کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو کہ پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، یعنی کہ اولیاء بنا لیتے ہیں، مددگار بنا لیتے ہیں اپنے۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی طرح دی ہے۔ اتخذت بیتا، کہ جیسے اس نے جالے گھر بنایا، جیسے وہ کمزور گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان احن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک ان گھروں میں کمزور گھر جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش کے یہ جانتے، یعنی کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنانا، ان کی طرف یعنی کہ مرادیں، نیازیں، مددیں، پکار، اس کی مثال اللہ نے بتا دی کہ یہ بالکل کمزور گھر ہے اور یہ کمزور ان کا آسرا ہے۔ لو کانوا، کاش کے لوگ جانتے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اس میں شک نہیں، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یدعون من دونہ، اس کے سوا جس کے یہ پکارتے ہیں، گویا ایک طریقے سے عبادت کرتے ہیں، من شیء وهو العزیز الحکیم، بے شک وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وہ ان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے اس قرآن کے اندر مثالوں سے، تلک الامثال ونضرب، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں مگر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے۔ وما یعقل العالمون، ان میں اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھے نا کہ بھائی تخلیق کس نے کی ہے کائنات کی، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی کہ رازق بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور خالق بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے، کفر کرتے، اولیاء کے بت بنا کے رکھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جیسے کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، پھر قریش مکہ بھی اسی طریقے پہ چل رہے تھے۔ یہودیوں نے بھی یعنی کہ بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے تین خدا بنا لیے، اللہ کا بیٹا بنا لیا، مشرکین نے جو ہے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہندو تو جو ہے تریمورتی اور ہزاروں انہوں نے خدا بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں یہ ایمان رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی کہتے تھے، اور حلال حرام کا بھی ان کو پتہ تھا، اور سارے کام کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ اس کے اندر بدعت بھی شامل کر دی تھی، بالخصوص قریش مکہ۔ یعنی قرآن میں ان کی بارے میں بیان کیا گیا کہ وَإِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اگر ان سے پوچھ لو نا کہ کس نے تخلیق کی ہیں آسمانوں کو، زمین کو، شمس اور قمر کو، تو وہ ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کہاں دے جاتے ہو؟ پھر اسی طرح رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ بھئی من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو نا کہ یہ بارشیں کون جو ہے نا بھیج رہا ہے، زمین کون زندہ کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے کائنات، رزق، روزی اور ہر چیز کا خالق مالک کون ہے، تو وہ کہہ دیں گے اللہ۔ اللہ نے کہا کہ کل ان کہہ دو کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ تمہیں معلوم ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اس تخلیق کا مالک اللہ ہے، اس کے باوجود بھی پھر تم جو ہے نا دوسری چیزوں کو پکارتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کے کھیل کود میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کاش یہ لوگ جان دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تو اس ٹائم جب مصیبت آ جاتی، جب یہ ڈوبنے لگتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہاں پر وہ جو ہے نا ایک اللہ کو پکارتے، توحید کا خالص عقیدہ ان کے سامنے آ جاتا، کوئی بت، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی سی کو وہ نہیں پکارتے تھے، اور ایک اللہ کو پکارتے تھے، بلکہ جو ہے نا وعدہ کرتے تھے فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبِرِّ، پھر جس ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا خشکی کی طرف لے جاتا تھا، پھر وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کیا کرتے تھے؟ ابھی آگے آ رہا ہے کہ ان کا شرک یہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا اب اولیاء کو انہوں نے وسیلہ بنایا ہوا تھا، کہتے تھے یہ ہماری سفارشیں ہیں، ہماری شفاعت کریں گے۔ تو جب یہ خشکی پہ آ جاتے پھر شرک کرنے شروع کر دیتے، ناشکری کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دی تھی، جو ان کو زندگی دی تھی، جو ان کو موت سے بچایا تھا، اس کو یعنی کہ یہ پھر بلا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، اور ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اتنا فہم نہیں ہے۔
اللہ کے سوا یہ اور اولیاء بناتے ہیں، اللہ کے سوا یہ اور یعنی کہ مددگار بناتے ہیں، اللہ کے سوا یہ اور شفیع بناتے ہیں، پھر ان کو پکارتے ہیں، پھر ان کی جو ہے نا نظر نیازیں کرتے ہیں، پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ان کے آگے سجدے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں، تو وہ تو سفارش کریں گے نہیں بلکہ الٹا ان کے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے. تو اس دن ان کی مایوسی دیکھنے والی ہوگی. سمجھدار آدمی ہے جو قرآن پڑھے تو ابھی سے سمجھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورۃ الروم ہے اور آیت نمبر 12. یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرموں کی سانس جو ہے نا آس ٹوٹ جائے گی. یبلس مایوس ہو جائیں گے. وجہ ولم یکن لہم من شرکائہم، اور جو ان کے جو شریک ہوں گے نا جن کو یہ پوچھتے تھے، ان کو منع کیا جاتا تو کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، جیسے سورۃ یونس وغیرہ میں موجود ہے. تو وہ کہیں گے کہ ان کے شریک من شرکائہم، جن کو یہ پکارا کرتے تھے شفاء اپنی سفارشی سمجھتے تھے، وقانوا، اور وہ بے شرکائہم کافرین، وہ شریک ان کے منکر ہو جائیں گے. وہ بولیں گے بھائی ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جیسے سورۃ فاطر میں آگے تفصیل سے مزید آ رہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد بت ہیں، وہ بت قیامت کے دن بولنا شروع کر دیں گے، اور مطلب جو بےہودگی وہ قرآن کی تعریف میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مگر یہاں پر صاف صاف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے سفارشی بنائے ہوئے تھے، اولیاء بنائے ہوئے تھے، قیامت قائم ہوگی ان کی آس ٹوٹ جائے گی، ان کے شریک ان کے سفارشی نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ نیک لوگوں کو اپنا سفارشی انہوں نے بنایا تھا، وہ تو نیک لوگ ہوں گے، وہ ان کے شرک سے جو ہے نا کفر انکار کر دیں گے. یعنی کہ بے شرکائم خود لفظ شریک موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بات پہ آپ کفر شرک کرتے ہو، تو یہ انسان کوئی نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ شرکائے کہ جن کو انہوں نے خود شریک بنایا تھا، اللہ کا شفاء اور سفارشی بنایا تھا، وقانوا بھی ان کے شریک بنانے سے وہ منکر ہو جائیں گے. اور یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا. مومن تو جنت میں جائیں گے، مگر ان کے لیے پھر یہ مصیبت بن جائے گی. بولیں گے بھائی ہم نے تو دنیا برباد کر دی، اپنا ایمان برباد کر دیا، اور کہ بھئی ہماری سفارش کریں گے، اور آج ہمارا کام سب الٹا ہو گیا. بالکل مایوسی کے اندر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا ان کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین پیدا کیا تھا، دین حنیف، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید پہ پیدا کیا. اس کے بعد یہ لوگ خود مشرک بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے بن گئے، اور انہوں نے جو ہے نا اللہ کی آیتوں کا جو ہے نا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا مشرک ہیں اور کس طرح یہ شرک کرتے ہیں. اور جو پہلے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، یعنی جو شرک کرنے والے تھے. کان اکثر مشرکین، اکثر سے مراد ہے کہ سارے ہی وہ جو تھے مشرکین تھے. تو ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو کس طریقے سے تباہ کر دیا، غرق کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، عاد کو دیکھ لیں، سمود کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو ہے نا ان لوگوں کو، اور پھر یہ مردوں کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اپنے نبی کو ارشاد فرما دیا کہ فَإِنَّكَ، بے شک تو جو ہے لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ کے نبی کو، تو پھر اگر کوئی کہے کہ مردہ سنتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا یعنی کہ بے وقوفی ہوگی، بدعقلی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بیروں کو بھی نہیں جو ہے نا سنا سکتے. یعنی کہ جب وہ منہ پھیر کر ادھر جا رہا ہو، پیچھے سے آپ آوازیں لگاتے رہو نہیں سنے گا. سامنے ہوگا جب آپ کا منہ ہل ہوگا تو سمجھے گا کوئی اشارہ اندازے سے وہ لگا لے گا. مگر اللہ نے کہا کہ اِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہے پھر وہ نہیں سن سکتا. وَمَا أَنْتَ بِأَهْدِ الْأُمَّىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ مردے ہیں، یعنی ایمان سے بالکل مردے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جس طریقے سے مردے نہیں سنتے لا تسمع الموتى، اسی طریقے سے یہ جو عقل کے اندھے ہیں یہ بھی انہی مردوں کی طرح نہیں سنتے. حضور ان کو سناتے تھے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، وہ نہیں سنتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نہیں سنتے. تو اگر وہ سنتے ہوتے تو ایمان نہ لے آتے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قبر کے مردہ نہیں سنتا فی القبور کے اندر، اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے. اب کیسے کہ وہ قبر کا وہ آگے جو انشاءاللہ سورۃ فاطر میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ نہ تسمع، آپ ان کو ہی سنا سکتے ہیں جو وہیں یومن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ جو مومن ہوگا اس کو جب آپ کہیں گے کہ مردہ نہیں سنتا تو وہ اس کا ایمان ہوگا اللہ پر، وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا لا تسمع الموتى، تو حق ہے.
اور اگر آپ کسی کافر کو مشرک کو کہیں گے کہ بھئی مردہ نہیں سنتا، وہ کہے گا نہیں جی سنتا ہے، تو یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تسمعوا، اس کو وہی سنتے ہیں جو میری آیتوں میں یقین رکھتے ہیں، فہم اور وہ مسلمان۔ تو غیر مسلم تو اس کی آیت کو نہیں مانے گا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، یہ ان کی جو حرکات ہوں گی اس کی پھر یہ معذرت کریں گے۔ جب دیکھیں گے نا کہ ہمارے وہ شفارسی تو کام نہیں آئے، تو وہ یوم لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن ان ظالموں کو، ان مشرک کرنے والوں کو جو ہے نا معذرت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا هم یستعتبون، نہ ان کو کوئی راضی کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ راضی نہیں کر سکیں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور ان کا جو ہے نا پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ برکہ ہم جو ہے نا اس کو سورۃ فاطر میں لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاطر کے اندر جو ہے نا 2-4 آیات بہت امپورٹنٹ، قرآن پاک تو سارے امپورٹنٹ ہیں، مگر توحید کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، یعنی کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اپنی رحمت، تو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ لا ممسک لها، اللہ نے کہا کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو حق ہے۔ وما یمسک، اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے، کسی کو بیمار کر دے، مصیبت میں ڈال دے، مالی روک دے، اس کے روزگار کو بند کر دے، فلا مرسل لہ، اس کے بعد کوئی سے چھڑا سکتا ہے، کھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کسی قبر پہ چلے جائیں، کسی مردے کے پاس چلے جائیں، کسی بت کے اوپر ماتھا ٹیک دیں، کسی جھنڈے کے آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا فلا مرسل لہ من بعد، اس کے بعد اسے کوئی چھڑانے نہیں۔ وہ العزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز زبردست بھی اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اے لوگوں اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر احسان کیے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے آسمانوں اور زمینوں میں؟ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تو پھر تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ خالق بھی اللہ کی ذات ہے، رازق بھی اللہ کی ذات ہے، اور ہماری مالک بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ اگر ہم ادھر ادھر بھٹکیں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، اور قیامت کے دن اسی طرح مایوس ہو جائیں گے، اور ان کو شفیع بنا لیں گے، ان کو وسیلہ بنا لیں گے، وہ انہوں نے ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ اور یہ لوگ جو جا کر قبروں پہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار منع فرمایا۔ اس سے واضح آیت اور کون سی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین، یہ لوگ تدعون من دونی، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں۔ تدا کا مطلب ہوتا ہے دعا پکارنا، یعنی کہ گویا عبادت ہی ہوگی، پکار رہے ہو آپ اس کو تو ان کی عبادت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کر دیا جن کو تم پوجتے ہو، یعنی کہ عبادت کرتے ہو، یعنی کہ غیر اللہ کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ من دونی، اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو، اس میں سب شامل ہو گئے، چاہے آپ ملائکوں کو پکارے ہو، جنات کو پکارے ہو، انبیاء کو پکارے ہو، جس طریقے سے 3 خدا بنا لیے عیسائیوں نے، اور وہ تینوں کو 3 in 1 پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک خرمے کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمیں دے دے، تو اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ آپ کو دے گا۔ تو پہلی بات تو اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ اللہ کے سوا تم کسی کو بھی پکارو گے، وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ مالک الملک تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان مردوں کو اگر تم پکارتے ہی ہو، مردے کیسے اب آگے آ جائے گا، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، یعنی کہ اگر زندہ ہوگا پھر تو وہ سن لے گا نا، اگر آپ اس کو پکارو گے بھائی ذرا بات سن، یہ کر، تو وہ سن لے گا۔ جو نہیں سن رہا تو ظاہری بات ہے کہ مردہ ہے یا سویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یسمعوا دعاکم، تمہاری دعا وہ سن ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات ہے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں، اس کے بعد بھی تم بے وقوفی سے دعا کر رہے ہو، انہیں پکار رہے ہو، پھر وہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بالفرض محال ولو سامع، اگر وہ سن بھی لیں، یعنی کہ ایک مردہ سویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت بخش بھی دے، اور وہ اس سے کہو کہ بھائی ہمیں بیٹا دے دے، وہ دے سکتا ہے، اولاد دے دے، دے سکتا ہے، ہمیں رزق دے دے، دے سکتا ہے، ہمیں صحت دے دے، دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، یعنی کہ آپ کی حاجت روا بھی نہیں کر سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ولو سامع، اگر وہ سن بھی لے، یعنی کہ اس پہ جو بحث کرتے ہیں نہیں جی سنتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو مان لی تمہاری بات، سن لیتے ہیں۔ ما استجابوا لکم، وہ تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے۔ اب جواب دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے مانگا رزق دے، اس نے کہا میں نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ استجابو کا مطلب آپ کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر قیامت کے دن انہوں نے اٹھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا یوم القیامت، قیامت کے دن جس دن یہ اٹھیں گے نا، پھر تم لوگ کہو گے کہ بھائی ہم نے آپ کو پکارا تھا، ہم نے آپ کو غوث مانا تھا، ہم نے آپ کو جو ہے نا مشکل کشا کہا تھا، حاجت روا کہتے تھے، تو وہ کہیں یکفرون، وہ انکار کر دیں گے بشرک، تمہارے شرک سے۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی لفظ کفر بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر بات پر آپ لوگ شرک کا تانا دیتے ہو، ہم نہیں دیتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کو پکارو گے، اس سے دعا مانگو گے، اس سے نظر مانگو گے، اس سے جو ہے نا کوئی چیز مانگو گے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے اس کو اللہ کی طرح بنا دیا، کہ جس طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم، اللہ کی بات کرتے ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ مردہ سن ہی نہیں سکتا، نہ اس کے کوئی سی چیز کی ملکیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن وہ تو نیک لوگ ہوں گے، اٹھیں گے، تو شرک کم بے شرک کم، تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کیونکہ کافر بھی انکار کرتا ہے اللہ کا، اسی جیسے کافر کے۔ اللہ نے کہا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، ولا ینبئک مثل خبیر، تو ایسی بات کون بتائے گا بتانے۔ ایک آدمی ساری زندگی بت کے آگے پڑا رہے، قبر کے آگے ماتھا ٹیکے رہے، اسے کون یہ بتائے گا کہ یار یہ سن نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، تمہاری بات مان نہیں سکتا، اور پھر اگر سن ہی لے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور پھر قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار، ایسی بات جو قیامت کو ہونے والی کون بتا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا، پھر تم مایوس ہو جاؤ گے، پھر تم جہنم میں جاؤ گے، تو آج تم بچ جاؤ، کیونکہ ساری دنیا تو فقیر ہے اور غنی صرف اللہ کی ذات ہے، تو غنی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ یہ جو غنی ہے اور سب خوبیوں کا سرا ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ اللہ نے دے دیا کہ اللہ سے مانگو، واحد سے مانگو، یکتا سے مانگو، غنی سے مانگو، حمید سے مانگو، یہ ان سے کیوں، فقراء سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری تشریح بتا دی اور بتایا کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے، یعنی توحید اور ایمان والا اور شرک والا برابر ہو سکتا ہے۔ اسی کی تشریح فرمایا ولا ظلمات ولا نور، کیا اندھیرے شرک کفر بدعت اور نور روشنی ایمان اور اسلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا ذل، یعنی کہ نہیں ہو سکتے، ہر جگہ اللہ نے کہا ولا، نہیں ہو سکتے، وما یستوی برابر نہیں ہو سکتے، ولا نور ولا ذل، اور نہیں ہو سکتا سایہ، ولا حرور، اور دھوپ برابر ہو سکتی ہے، نہیں ہو، وما یستوی، اور برابر نہیں ہو سکتے، کون؟ الاحیاء، زندہ انسان، ولا الاموات، یہ مردے، یعنی مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو مردہ سے آپ بات کرتے ہو، سوال کرتے ہو، دعا کرتے، کچھ بھی کرتے ہو تو شرک ہے، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ کہ مردہ سے آپ بات کر سکتے ہو، سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو یہ مردہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو برابر نہیں۔ اللہ کہتا ہے وما یستوی، برابر ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی مر گیا، 1 منٹ کے بعد پھر اس میں روح آ گئی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس طرح کا عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لا تسمع الموتى، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یسمع، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو سنائے گا، میں یشاء، جسے چاہے گا، اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، اللہ کی تو قدرت ہے اٹھا کے بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اذن دیا اور وہ مردوں کو انہوں نے زندہ کر دیا، تو وہ اللہ کی طاقت ہے، مگر ہم عام مردوں کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ احیاء الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اور نہ تم بمسمع، سنانے والے، مسمع کا مطلب ہے سنانے والا، من فی القبور، جو کہ قبروں کے اندر۔ اب قبروں کے اندر کون ہے، بت ہیں یا انسان؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بتوں کے بارے میں یہ، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک تو وہ غلط کام کر رہے ہیں، شرک کفر کر رہے ہیں، اوپر سے قرآن کی پھر تعریف کر کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، مردوں کی عبادت کر رہے ہو، مردوں کو پوج رہے ہو، ان کے عرس منا رہے ہو، ان کے جو ہے جھنڈے لگا رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، مگر دوسرے لوگوں کو تو گمراہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کون سے مردے ہیں یہ؟ فی القبور، جو کہ قبروں کے اندر۔ ان انت الا نذیر، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا آپ تو ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر ہم مجاز لیں تو اس سے مراد وہی ہوگی کہ وہ جو ایمان کے جو مردے ہیں نا، کافر مشرک، وہ نہیں سن رہے تھے حضور کی بات، تو آپ نے اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایسی ہیں جیسے کہ من فی القبور، یعنی کہ جس طرح آپ مردہ قبروں میں پڑے ہوئے ان کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح یہ کافر بھی مردہ ہیں، ایمان سے حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ایمان لا سکتے ہیں، اور بالکل یہ مردوں کی طرح بالکل مردہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کس طریقے سے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھا دیا، اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی بات کو نہ سمجھیں اور وہی مردوں کو سنانے میں لگے رہیں تو پھر ہم سے برا کون ہوگا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ واضح آیات ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں، مگر یہ کہ ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو پھر سنت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا یؤاخذ اللہ ناسا بما کسبوا، ان کے ظلم پر اگر انسان کو پکڑتا، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پہ پھر کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، یعنی کہ سارے ہی ہم گناہ گار ہیں، مگر اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص میعاد تک ڈھیل دے رہے، فیضا جب تمہاری پھر موت آ جائے گی نا، اس کا وعدہ آ جائے گا
یا عذاب کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل نہیں دے گا. اور ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل دیکھ رہا ہے، ان کے برے عمل کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھ رہا ہے، اچھے عمل کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھ رہا ہے، اور ان کو ابھی عذاب نہیں دے رہا، ان کو ڈیل دے رہا ہے. اور یہ نہیں سمجھیں کہ ہم بڑے چلاک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے. اور بالخصوص مردوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا لا تسمع الموتیٰ، تم ان کو نہیں سنا سکتے. جب ہم ان کو نہیں سنا سکتے اور اللہ نے کہہ دیا کہ آپ یہ سن نہیں سکتے جو کہ قبروں میں، تو بات کلیئر ہو گئی. پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نا وہ قطمیر کے ایک کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، پھر ہم ان سے کیا مانگیں. تو اگر کسی چیز کے مالک ہوتے تو شاید مانگتے بھی. تو مسلمان تو ہر نماز میں دن میں 50 دفعہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ ہم سب مسلمان تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، قرآن اور سنت پہ مضبوطی سے چلنا چاہیے. جب ہم قرآن اور سنت پہ مضبوطی سے چلیں گے نا تو یہ مزار، یہ عرس، یہ جتنی بدعات ہیں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی. صدق اللہ العظیم.